بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منتخب احادیث کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر ہم پڑھ رہے تھے اس سلسلے کی حدیث نمبر 3، جس میں ارکان اسلام کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور جو کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، اور جو کہ صحیح البخاری میں اس کا نمبر ہے 8 کتاب الایمان، جبکہ صحیح مسلم میں اس کا نمبر ہے 16 کتاب الایمان باب بنی الاسلام علی 5۔ اس حدیث میں ان 5 کاموں کا تذکرہ ہے کہ جن کی انتہائی اہم ترین جو صورتحال ہے اور جن کی بہت بڑی اہمیت ہے، اس کے پیش نظر انہیں ارکان اسلام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور اگرچہ اس سے قبل ہم یہ حدیث مکمل اور اس کا ترجمہ پڑھ چکے ہیں، تاہم ان 5 ارکان اسلام میں سے مناسب ہوگا کہ ہر ایک رکن کے بارے میں مستقل کچھ تفصیلی گفتگو کر لی جائے۔ چنانچہ ان 5 ارکان اسلام میں سے سب سے پہلا رکن ہے کہ شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، یعنی اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ دونوں باتیں ملا کر یہ پہلا رکن ہے 5 ارکان میں سے، کہ ان دونوں کو ملا کر مختصر طور پر اقرار توحید و رسالت کہا جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، تو اس پر ایمان سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنے دل کی گہرائیوں سے اس بات کو قبول کرے اور تصدیق کرے کہ اللہ ہی تمام کائنات کا خالق و مالک ہے، وہ سبھی کا رب ہے، اور اس چیز کو ربوبیت کہا جاتا ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر مزید یہ بات بھی ضروری ہے کہ انسان الوہیت کا اقرار بھی کرے، یعنی اللہ ہی اکیلا عبادت کے لائق ہے، کہ جس طرح وہی اکیلا ہی رب ہے، تمام کائنات کا خالق و مالک ہے، اسی طرح وہی اکیلا ہی ہر قسم کی عبادت کے لائق ہے۔ ورنہ یہ کہ مشرکین مکہ بھی اس بات کو قبول کرتے تھے کہ صرف اللہ ہی رب ہے، تمام زمین و آسمان کا خالق و مالک اور رازق اللہ ہی ہے، لیکن ان کے اس ایمان کے باوجود وہ مشرکین مکہ مشرک ہی تھے، کافر ہی تھے، بلکہ وہ بدترین مشرک اور بدترین کافر تھے، حالانکہ وہ اس بات کو قبول کرتے تھے کہ رب صرف اللہ ہے۔ لیکن اس کے بعد جو دوسرا حصہ ہے کہ الوہیت، یعنی جس طرح وہی اکیلا اللہ ہی رب ہے، وہی الہ بھی ہے، یعنی عبادت کے لائق، اس چیز کو وہ قبول کرنے پر آمادہ نہیں تھے۔ لہذا اس سے یہی بات واضح ہوئی کہ مسلمان بننے کے لیے دل کی گہرائیوں سے اس بات کو قبول کرنا ضروری ہے کہ جس طرح وہی اللہ اکیلا ہی رب ہے، خالق و مالک ہے، پیدا کرنے والا ہے، روزی دینے والا ہے، تو اسی طرح وہی اللہ اکیلا ہی الہ، یعنی معبود برحق بھی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس بات کو دل کی گہرائیوں سے قبول کرنا
اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں، آخری نبی ہیں اللہ کی طرف سے، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت و رسالت من جانب اللہ تمام دنیا انسانیت کے لیے ہے کہ گزشتہ انبیاء کرام علیہم السلام میں سے ہر ایک کی بعثت و رسالت صرف اپنی قوم کے لیے تھی۔ گزشتہ انبیاء کرام میں سے ہر نبی کو صرف اپنی قوم کی جانب مبعوث کیا گیا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا انسانیت کی جانب اللہ کی طرف سے نبی بنا کر بھیجا گیا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت و رسالت یہ گویا کہ زمان و مکان کی حدود و قیود سے بالاتر ہے۔ قرآن کریم میں فرمائے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ تو کچھ گفتگو ہو گئی 5 ارکان اسلام میں سے پہلے رکن کے بارے میں، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسرا رکن ہے الصلاۃ، یعنی نماز۔ نماز کی اہمیت اس بات سے واضح و ثابت ہوتی ہے کہ جہاں تک عمل کا تعلق ہے تو اعمال میں سے سب سے پہلا جو عمل ہے ان 5 ارکان میں سے تو وہ نماز ہے، کہ پہلا رکن اقرار توحید و رسالت، اس کا تعلق تو دل سے ہے، کہ دل سے اس بات کو قبول کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دل سے تصدیق کرنا، زبان سے اقرار و اظہار کرنا، لیکن اس ایمان اور اس عقیدے کے مطابق جب عمل کی نوبت آئے گی تو سب سے پہلا عمل ہے کہ جس کی سب سے بڑی اہمیت ہے وہ ہے الصلاۃ، یعنی نماز۔ اور نماز کی اہمیت اس سے بھی واضح و ثابت ہوتی ہے کہ دین اسلام میں اور اسلامی شریعت میں سب سے پہلے جو عبادت فرض کی گئی وہ نماز ہی ہے۔ مزید یہ کہ نماز کی اہمیت آسمانوں پر ہوئی، کہ جتنی بھی اسلامی عبادات ہیں ان کی فرضیت زمین پر ہوئی، کہ کسی بھی عمل یا کسی بھی عبادت کی فرضیت کا حکم لے کر جبریل امین آسمان سے نازل ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عمل کی فرضیت کے بارے میں خبر دی، آگاہی دی، جبکہ نماز کا معاملہ یہ ہے کہ نماز کی فرضیت تو آسمانوں پر ہوئی، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر اللہ کی قدرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہاں لے جایا گیا، آسمانوں پر لے جایا گیا، تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل کی جانب سے آپ کی امت کے لیے بھی تحفہ دیا گیا۔ معراج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے لیے نماز کا تحفہ دیا گیا، تو یہ نماز مومن کی معراج ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آسمانوں پر لے جایا گیا، معراج کا یہ تاریخی سفر پیش آیا، لیکن ہم امتی، ہم تو آسمانوں پر اور معراج پر نہیں جا سکتے، تو ہمارے لیے امتیوں کے لیے، ہر مسلمان کے لیے، ہر مومن کے لیے نماز معراج ہے۔ نماز اللہ سے ملاقات ہے، نماز اللہ سے مناجات ہے، نماز ٹوٹے دلوں کی فریاد ہے، اور یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری وصیت فرمائی، آخری وصیت، یعنی جب انسان کو اس بات کا یقین ہو جاتا ہے
کہ اس دنیا فانی سے میری رخصتی کا موقع آ چکا ہے، اور یہ کہ اب زیادہ کچھ کہنے کی یا بولنے کی فرصت اور موقع باقی نہیں بچا ہے، اور یہ کہ جب الوداعی سانسیں چل رہی ہوں تو ایسے میں ہر انسان وہ غیر ضروری بات نہیں کیا کرتا، بلکہ اس موقع پر انسان صرف وہی بات کیا کرتا ہے کہ جس کی اس کے نزدیک بہت زیادہ اہمیت ہوا کرتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جو آخری وصیت فرمائی وہ یہی تھی، فرمائے کہ الصلاۃ الصلاۃ، یعنی نماز کی پابندی کرتے رہنا، نماز کی پابندی کرتے رہنا۔ مزید یہ کہ اول ما یحاسب عنہ العبد یوم القیامہ الصلاۃ، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن انسان سے سب سے پہلے جو سوال کیا جائے گا وہ نماز کے بارے میں ہی ہوگا۔ سب سے پہلا سوال، سب سے پہلا حساب، اول ما یحاسب علیہ العبد یوم القیامہ الصلاۃ۔ تو اس سے بھی یقیناً نماز کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ اسی طرح نماز کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ارأیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل منہ کل یوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء، قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر کوئی دریا بہہ رہا ہو اور وہ ہر روز اس دریا میں دن میں 5 بار غسل کیا کرتا ہو تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ یعنی روزانہ دن میں 5 بار وہ غسل کیا کرتا ہے، اور یہ کہ پانی کی کوئی قلت بھی نہیں ہے بلکہ پورا دریا بہہ رہا ہے، اور مزید یہ کہ وہ دریا کہیں بہت دور نہیں ہے کہ سستی ہونے لگے کہ آج جاؤں یا نہ جاؤں، بلکہ وہ دریا تو خود اس کے دروازے پر ہی بہہ رہا ہے، اس قدر قریب ہے۔ تو ایسا انسان کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہ پائے گا؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء، لوگوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، اس کے جسم پر میل کچیل کیسے باقی رہ سکتا ہے؟ کچھ بھی میل کچیل اس کے جسم پر باقی نہیں رہے گا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، 5 نمازوں کی بھی یہی مثال ہے کہ یمحو اللہ بہن الخطایا، کہ ان 5 نمازوں کے ذریعے اللہ اپنے بندوں کے گناہوں کو صاف فرما دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ تو یہ ہے نماز کے بارے میں صورتحال۔ اسی طرح قرآن کریم میں فرمایا کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یقیناً کامیاب ہو گئے وہ اہل ایمان جو کہ اپنی نمازیں پڑھا کرتے ہیں انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ۔ یعنی اس آیت کی ابتدا میں، سورت کی ابتدا میں یہ تذکرہ فرمایا گیا اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے کہ یقیناً کامیاب ہو گئے وہ اہل ایمان۔ یعنی دنیا والوں کی نظروں میں کامیابی کا معیار شاید مختلف ہو یا جو کچھ بھی معاملہ ہو، لیکن ظاہر ہے کہ اصلی اور حقیقی کامیاب تو وہی ہے کہ جس کے بارے میں خود اللہ عز و جل یہ ارشاد فرما دے کہ یقیناً کامیاب تو یہی ہے، تو پھر وہی دراصل حقیقی کامیاب ہے۔
تو اس صورت کی ابتدا میں اللہ عز و جل کی جانب سے اہل ایمان کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ یقیناً وہ کامیاب ہو گئے۔ پھر مزید یہ کہ آئندہ آیات میں ان اہل ایمان کی چند صفات کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ وہ اہل ایمان ایسے ہیں اور ایسے ہیں اور ایسے ہیں۔ تو یہ بات قابل غور ہے کہ سب سے پہلی جو صفت اللہ کی طرف سے بیان کی گئی اہل ایمان کی وہ یہ کہ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ وہ اپنی نمازیں ادا کیا کرتے ہیں خشوع و خضوع کے ساتھ، اور اس کے بعد دیگر متعدد صفات کا تذکرہ کیا گیا اہل ایمان کے بارے میں کہ وہ ایسے ہیں اور ایسے ہیں، لیکن آخر میں پھر یہی صفت بیان کی گئی کہ والذین هم علی صلواتهم یحافظون، کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کیا کرتے ہیں، یعنی نمازیں ادا کیا کرتے ہیں پابندی کے ساتھ۔ تو یہاں غور طلب ہے یہ بات کہ اہل ایمان کی صفات میں سب سے پہلی صفت بھی نماز بیان کی گئی اللہ کی طرف سے، اور سب سے آخر میں پھر یہی صفت بیان کی گئی، یعنی نماز کی پابندی کرتے رہنا۔ تو یقیناً اس سے نماز کی اہمیت خوب واضح و ثابت ہوتی ہے، لہذا ہمیں اس بات کو سمجھ لینا چاہیے، اور یہ کہ نماز کی زیادہ سے زیادہ پابندی کی جانی چاہیے، اور اس بات کو ہمیں خوب ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ جتنی بھی اسلامی عبادات ہیں ان میں ہمیں یہ صورتحال نظر آتی ہے کہ وہ عبادات ہر مسلمان پر فرض نہیں ہے، بلکہ ان کی کچھ شرائط ہیں کہ جس میں یہ شرط پائی جائے گی تو اس پر وہ عبادت فرض ہوگی، جبکہ نماز کے بارے میں یہ صورتحال ہے کہ ہر عاقل بالغ مسلمان پر نماز فرض ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، خواہ وہ مقیم ہو یا مسافر ہو کہ اپنے گھر میں ہو، اپنے وطن میں ہو یا حالت سفر میں ہو، خواہ وہ مریض ہو یا صحت مند ہو، بیمار ہے تب بھی نماز ضروری ہے، صحت مند ہے تب بھی نماز ضروری ہے، حالت امن میں ہو یا حالت جنگ میں ہو، بہرحال بہر صورت ہر مسلمان پر نماز فرض ہے، ضروری ہے۔ اور یہ کہ اس سلسلے میں بقیہ گفتگو کے ہمراہ انشاءاللہ ناظرین کرام ہم جلد حاضر خدمت ہوں گے، اس وقت تک کے لیے فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔